ایک ہے آغاز سفر، ایک ہے اختتام سفر۔ جہاں سے آغاز ہے وہاں دن رات بھی ہے، سورج چاند بھی ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے۔ جہاں سے آغاز ہے وہاں آفتاب بھی ہے، چاند بھی ہے، طلوع و غروب بھی ہے، شمس و قمر بھی ہے، رات دن بھی ہے۔ لیکن جہاں اختتام سفر ہے وہاں رات دن کا تصور بھی نہیں۔ جہاں اختتام سفر ہے وہاں کیوں؟ اس لیے کہ سورج اور چاند پہلے آسمان سے بھی نیچے ہیں، سورج اور چاند پہلے آسمان سے بھی نیچے ہیں۔ کہاں؟ 7 آسمان۔ سورج اور چاند پہلے آسمان سے بھی نیچے ہیں، کہاں؟ 7 آسمان۔ 7 آسمان کہاں؟ کہاں؟ سدرۃ المنتہا۔ اور سدرہ بھی کہاں؟ کہاں؟ وہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی مسند، جہاں خالق اپنے حبیب کو بالکل اپنے قرب میں بلا کر اپنا جلوہ دکھائے۔ کہاں وہ مقام؟ تو رات دن ادھر ہیں، ادھر نہیں۔ رات اور دن، اس کی وجہ یہ ہے سمجھانے کے لیے، سفر رات کو کروایا تو اعلان کیا کہ میں نے رات کو سیر کروائی، میں نے اپنے بندے خاص کو رات میں سیر کروائی۔ دنیا والوں کے ہاں دن رات ہے، کیونکہ طلوع و غروب بھی ہے۔ دن میں اپنے زندگی کے معاملات میں مصروف رہتا ہے بندہ، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اپنے پیاروں کی یاد آنے لگتی، جیسے ہی رات ہوتی ہے اپنے بچھڑنے والوں کی یاد آتی ہے۔ دوست کی ملاقات ہو یا محبوب کی یاد ہو، اس کا تعلق رات کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ تو اللہ رات کے سفر کا انتخاب فرما کے لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ رات کو محبوبوں سے ملاقات کی جاتی ہے۔ لوگوں سنو، جسے میں نے رات میں سفر کروایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کی ترجمانی پتہ کیا کی؟ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو رات جو وقت ہے یہ محبوبوں سے ملاقات کا وقت۔ تو پہلی حکمت یہ تھی کہ رات کے سفر میں اظہار یہ کرنا تھا کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دنوں میں قوموں نے مطالبہ کیا کہ یہ کر کے دکھائیے، یہ کر کے دکھائیے، اور نبیوں نے کیا۔ مثلا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالیں اور وہ نکلتے بچہ بھی پیدا کرے۔ عقل تو نہیں مانتی، لیکن اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور خالق کی کائنات نے اونٹنی بھی نکالی، اس نے بچہ بھی جنا۔ لیکن یہ ہوا دن کے اجالے میں۔ کیا ہوا؟ دن کے اجالے میں لوگوں نے دیکھا، سب کچھ کیا، پھر کیا کیا کہ اسی اونٹنی کی کونچیں پاؤں کاٹ دیے۔ اللہ نے ساری قوم سمود کو تباہ کر دیا، ساری قوم سمود کو تباہ کر دیا کہ خود دن کی روشنی میں مطالبہ کیا، خود جب نبی نے مطالبہ پورا کیا خود انکار کیا، تو پھر چکھو اللہ کا عذاب، پھر چکھو مزہ خدا کی قدرت کے انکار کا۔ یہ اونٹ اور اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یہ کہیں چھوٹا ہے اس سفر سے جو رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اونٹ اور اونٹنی کا قصہ بہت چھوٹا ہے، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد رب نے اپنے حبیب کو یہ معراج کا سفر عطا فرمایا۔ تو یہ دن کے اجالے میں نہیں کروایا، دن کے اجالے میں اس کی ایک حکمت لکھی ہے محدثین نے، اللہ اکبر، کہا دن کے اجالے میں اگر لوگ جبریل کو آتے دیکھتے، یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے حضور کا؟ اگر دن کے اجالے میں جبریل کو آتے دیکھتے اور فرشتوں کے جھرمٹ کو آتے دیکھتے اور فرشتوں کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دولے کو سجدہ دیکھتے، دستار فضیلت پہنتے میرے حضور کو دیکھتے، اور پھر دیکھتے کہ براق پہ سفر کہ میرے حضور کا کیسا ہوا، اس سارے سفر کی داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد
اگر انکار کر دیتے تو رب عذاب نازل کر دیتا۔ رات کے پچھلے پہر اپنے حبیب کو سفر اس وجہ سے کروایا ہے، خوش نصیب ہوں گے مان لیں گے، بد نصیب ہوں گے نہ بھی مانے تو عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ تو اللہ نے رات کے سفر میں اپنے حبیب کو معراج کروا کر ان ساری امت کے لوگوں کو عذاب سے بچایا کہ کہیں اعلانیہ انکار کر دیتے تو ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا، جیسے کہ سابقہ انبیاء نے کیا، انبیاء کی قوموں نے کیا۔ سابقہ انبیاء نے عمل کیا، قوموں نے انکار کیا، دن کے اجالے میں ان کو پلٹ دیا گیا، ان کو الٹ دیا گیا، عذاب نازل کیا گیا۔ لیکن حضور کا سفر معراج رات میں کروانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ انکار کریں، دیکھ کے انکار کر لیتے تو ان پر عذاب آ جاتا، اس لیے ساری داستان میرے حضور نے خود ارشاد فرما دی۔ اگر آنکھوں سے دیکھتے کہ حضور کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، ہوا نا معراج کی شب، حضور کہتے ہیں مجھے فرشتوں نے پکڑا اور جا کر مجھے ایک پہاڑ کے اوپر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، سینہ چاک کر کے اللہ کی تجلیات میرے سینے میں بھر دی گئی۔ وہ کیا تھا؟ تاکہ اللہ کے دیدار کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ شک صدر اگر آنکھوں سے دیکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اگر آنکھوں سے دیکھتے، دیکھنے کے بعد انکار کرتے تو عذاب الہی ان پر نازل ہو جاتا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ ان کو حبیب کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، اس لیے رات کے پچھلے پہر ہی اپنے حبیب کو سیریں کروا دی۔ پچھلے پہر کروانے کی وجہ یہ تھی۔ اچھا دیکھیے، جب مہمان کسی کے ہاں تشریف لاتا ہے تو استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ ہاتھ ڈالتے ہیں گلے میں۔ ایک لفظ روایت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کی شان کیا ہوگی کہ خالق کے کائنات کے حبیب فرماتے ہیں ایک مقام دنا فتدلہ کا وہ بھی آیا کہ اللہ نے آواز دی اور فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی۔ ایدا پنجابی چ ترجمہ کرنا تے بندے حبیب ذرا کھلوئے نا، تیرا رب تیرے گلے چ دروداں دے ہار تے پا لوے۔ ان ربک یصلی، حبیب آپ ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود نازل کرے۔ حبیب تسی کھلوو، تانوں مہمان سدے ہے تے استقبال بھی تے کرنا ہے نا، تے استقبال کیویں کیتا ہے؟ ان ربک یصلی۔ میں کہا ساڈے تہاڈے ورگاں دا استقبال ہوندا ہے گلاب دے پھلاں نال، او اللہ دے حبیب نے جنہاں دا استقبال رب نے درود دے پھلاں نال کیتا ہے۔